تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری رضامندی کو اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، یعنی ان کو راضی رکھو، اس لیے کہ تم کو تمہارے ضعیفوں ہی کی بدولت رزق دیا جاتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پیغام پوری دنیا میں پھیلا دے تو کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ یہ کام نہیں کر رہا بھائی، یہ بھائی اس طرح کر رہا ہے، میں اس طرح کر رہا ہوں، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں، میں کماتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات مشہور ہو گئی کہ جہاں یہ جاتے ہیں لازمی فتح ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ نظر ہٹ جائے، تو ایک جہاد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے سپہ سالار بڑے ہیں، عین میدان جنگ میں خط آیا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کو معزول کیا جاتا ہے، آپ اس پوسٹ سے ہٹ جائیں، عام سپاہی کے ساتھ لڑیں اور یہ اختیارات فلاں کو دے دیں۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے، ارے صاحب جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا، ارے صاحب کیا معاملہ ہو جائے گا، یہ کون سا وقت ہے؟ کبھی دنیا میں سنا آپ نے؟ کبھی دنیا میں جنگیں لڑی جاتی ہے کبھی سنا؟ عین محاذ پر عین آلے جنگ میں جب دنیاوی حساب سے جب کوئی بڑا بدل جاتا ہے تو اندر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پرچہ پہنچا۔ آج کل کے دور میں تو فون پہ بات کراؤں، کیا معلوم کہ یہ پرچہ کس کا ہے؟ یہ فوراً ہٹ گئے اور عام سپاہی سے بڑھ کر اندر گھس کے جا کر لڑے۔ نام ہی تھا سیف اللہ، لقب پڑ گیا تھا، اور اللہ سے اتنا روتے تھے، شہادت کے لیے اتنا روتے تھے جس کی گھٹ نہیں، لیکن شہادت کی موت نہیں ملی، بستر پر موت ہوئی۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے ہیں اور اتنی دعائیں اور شہید نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ اس میں ایک راز ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ لگا تھا سیف اللہ، اگر یہ شہید ہو جاتے تو کفار اچھل کود کرتے، ناچتے کہ نعوذ باللہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا عجیب بات ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا ہماری نالائکی ہے نا، ہمارے پاس بھی تو ابھی بات آئی نا، ہم پہلے کہاں تھے؟ تو یہ ہماری بیوقوفیاں ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، خاص کر جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور جہاں کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار چھوٹا کوئی بڑا، تو وہاں پر برابری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ منی کمیونزم ہے کہ روٹی کپڑا مکان آپ کو ملے گا، باقی کی بات نہ کرنا۔ تمہارے نام پر میں نے فیکٹری لکھ دی ہے، کیا وہ فیکٹری کو مالک بنایا؟ اگر مالک بنایا تو وہ بیچ سکتا ہے؟ بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا، تو مالک کہاں ہوگا؟ اور ایک بیٹا جس کو پڑھائی پر خود ہی لگایا ہے، اس کی نوکری ہے 70,000 کی، اور دوسرے بھائی کی ڈرائنگ ہو رہی ہے 3 لاکھ روپے، اس کے بچوں کے پاس ایک چیز، اس کے بچوں کے پاس دوسری چیز، اس کی بیوی کے پاس ایک، یا رہنا ہے تو طریقے سے رہو، تربیت کرو، دینی حساب سے آگے بڑھو، کسی کا دل مت دکھاؤ۔ ایک کے بیٹے کے پاس کپڑے کتنے اور ایک کے بیٹے کے پاس کپڑے کتنے؟ ایک بیگم صاحبہ جو ہے وہ زیور بنا رہی ہے 5 تولہ، اس کے پاس 1 تولہ بھی نہیں ہے، اب وہاں سے جھگڑے شروع، آپس میں روز بابا کا دماغ چاٹ جاتے ہیں، سارا دن کوئی کام کر۔ اس سے آگے بھی حدیث پاک آئے گی ہے، اس آخر کے بعد تو بالکل واضح حدیث پاک آئے گی، اور ابھی تو یہ حدیث پاک ہے، یہ بھی واضح ہے۔ اب یہ اگر چیزیں دین کی اگر سمجھ ہو، ہمارے بڑوں کے پاس، ہمارے پاس تو اتنے نہیں، ہمارے بڑوں کے پاس دارالعلوم وغیرہ میں کتنے جھگڑے آتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں کتاب ہے صفائی معاملات، اتنی چھوٹی کتاب ہے۔ حضرت مجدد کی الگ بات ہے، مشورے کی کتاب الگ ہے، یہ شرعی مشورہ کیا ہے۔ پھر خاندان کے، پھر حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے کہ جو مل کر رہتے ہیں ان کے جھگڑوں کی وجہ کیا ہے، کتاب کے اوپر یہ 8 وجہیں لکھی ہیں، پڑھتے جائیں گے۔ بالکل بالکل، ہاں سب صحیح۔ ایک بیٹا جلدی بزنس میں آ گیا، اللہ سب کی عمروں کو برکت عطا فرمائے، والد صاحب نے وصیت کی نہیں، علماء سے پوچھ کر کچھ لکھا نہیں، انتقال ہو گیا۔ کہتا ہے سارا دھندا تو میں نے پڑھا ہے، ابا نے جب دھندا دیا تھا تو کیپیٹل 1 کروڑ کا تھا، ابھی 3 کروڑ کا ہے،
تو میں کیسے سب کو برابر دے دوں؟ ساری محنت تو میری کی ہوئی ہے. اب ابا چلے گئے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو گلا کاٹ رہے ہیں، جناب کیسز کر رہے ہیں، خون خون پہ مر رہا ہے، خون خون کا پیاسا ہے. اب اس کی وجہ سے ان کی اولاد اور بیوی بچوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اب ہر وقت غیبت، بہتان، لڑائی، صفائی معاملات نہیں ہیں. حضرت کی یہ باتیں سنتے تھے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ آپ نے بزنس نہیں کیا، آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا بھائی دین کی باتیں اللہ کی عطا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے صفائی معاملات کو آدمی پڑھ لے نا تو پھر اور اپنے معاملات نظر آئیں گے. فرمایا کہ جب بھائی مل کے کام کرتے ہیں، ڈیوٹیاں تقسیم کرو، ٹائمنگ تقسیم کرو، اور جو بھائی زیادہ وقت لگاتا ہے وہ لکھ کر دے کہ میں اس کے پیسے لوں گا یا مفت کر رہا ہوں. لکھ کر دے، دستخط کراؤ، اپنے بھی کرو، بھائی کے بھی کرو. اب خدا نخواستہ کبھی علیحدگی تو آخر ہوتی ہے. تمہارا دماغ خراب ہے، تم 8 گھنٹے دیتے تھے، میں 12 گھنٹے دیتا تھا، اس کا کون سے پیسہ دے گا؟ بھائی آپ نے تو خود دستخط کیے تھے میں مفت میں کام کروں گا. وہ بھائی کہتا ہے اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں مفت میں کام نہیں کروں گا، میں اس کے مہینے کے 2 لاکھ روپے لوں گا. بھائی ہمارا تو پروفٹ اتنا نہیں، ہم نہیں دیتے، آپ 8 گھنٹے کام کرو، ایک نوکر اور لگ لیتے، ہم زیادہ نہیں دیں گے. ارے وہیں جھگڑا شروع ہو جائے گا، اللہ معاف فرمائے کہ پہلے کیوں نہیں طے کیا تھا. ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں حضرت مجدد کی کتاب، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کرا روئیں گے. اب اتنا دھاگا الجھ گیا کہ اب اگر سیدھا کرتے ہیں تو بھائیوں کے اندر وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہو جائیں تو ہو جائیں، ہمیں تو بڑوں کے پاس جا کے قرآن اور حدیث پاک سے معاملہ طے کرنا ہے. وہ مسائل کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد پہلے سے زیادہ محبت بڑھ جائے گی، پہلے سے زیادہ ایثار اور قربانی بڑھ جائے گا. آپ سوچو کہ جو آپ اوقات زیادہ دے رہے ہیں، یا آپ سب سے پہلے آپ پہنچ جاتے ہو صبح 7 بجے، دوسرے بھائی 10 بجے خلال کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، تو صحیح ہے، آپ کا حق ہے نا 3 گھنٹے کا آپ کو زیادہ دیا جائے. اتنا سکون، اتنی محبت، ساری فساد کی جڑ یہی ہے، پیسہ اور پھر بیگمات کا چڑھانا. میرے پاس ایک کنگن بھی نہیں ہے، اس کے بعد 4 کنگن ہے. سیدھی سی بات ہے، چوری کرتا ہوگا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کنگن کے پیسے کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں نے شاید رمضان شریف میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک ٹائپسٹ تھے، اب ریٹائرڈ ہیں. وہ دونوں ٹانگیں ان کی کام نہیں کرتی تھی، معذور ہیں وہ. تو ہمارے پہلے گراؤنڈ فلور پر دفتر تھا، پھر جب آگے دوسرا دفتر لیا تو پہلی منزل پہ دفتر تھا. تو بابا نے کہا کہ میں ویل چیئر نیچے رکھتا ہوں، اور ہمارے پاس روزانہ مزدور ہوتے ہیں تو وہ مزدور آپ کو 2 اوپر لے آئیں گے. کہا نہیں، میں خود آؤں گا. اور اتنی سیڑھیاں گندی تھی، دفتروں کی سیڑھیاں پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، اس طرح اوپر آتے تھے. اور بابا ہم بھائیوں کو بٹھا کر کہتے تھے کہ اب یہ حدیث تو اب پتہ چلی نا حضرت والا، چلو بھائی 8 سال پہلے پتہ چلی، 12 سال پہلے پتہ چلی. بابا ہمیں 25 سال 28 سال پہلے فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ ہمیں اس ٹائپسٹ کی برکت سے رزق دے رہے ہیں. یہ تو اب پتہ چلا ضعیفوں کی برکت سے رزق دے رہے ہیں، اور ہم ان کو تڑیاں لگاتے ہیں. تمہیں ابھی نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہیں رزق، تمہیں کہاں سے نوکری ملتی ہے. نعوذ باللہ، تو رزاق ہے کیا؟ زیادہ تر آپ دفاتر میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی 300-500 روپے پر آیا. میں آج سے 35 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ایماندار محنتی ہوتے ہوتے اس کی تنخواہ ہو گئی 90,000 روپے. آپ نے گاڑی بھی دے دی. اب اس نے کوئی بدتمیزی کی، اس کو آدمی کہتا ہے بھائی تو پڑھا لکھا کیا ہے، کون تجھے 90,000 کی نوکری دے گا، ابھی تجھے نکالتا ہوں تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جملے غلط ہیں. اس کو سمجھا سکتے ہو، دیکھو بھائی ہم بھی انسان ہیں، اتنا برداشت کیا، آپ نے محنت سے کام کیا تو آپ کے پیسے دیے نا. آپ کو ایک دفتر کی مزیدار بات بتاتا ہوں. ایک آدمی بابا کے پاس آیا اور آ کر کہا بابا آج کے بعد میں حساب کتاب میں کھانچا نہیں ماروں گا، آپ مجھے ایمانداری الاؤنس دیں. بابا ہنسنے لگے. بابا نے کہا تم بیوقوف آدمی ہو کیا، تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے، آپ سے ہم نے زبردستی دستخط کرائے ہیں کانٹریکٹ پر. کہا نہیں، مجھے آپ ایمانداری، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کس طرح ڈنڈیاں مارتا ہوں، فائدہ کیا. بابا ہنسنے لگے. مجھ سے فرمایا بھائی اس کا ایمانداری الاؤنس باندھ دو. تو ایمانداری الاؤنس بن گیا بھائی صاحب کا. صحیح چل رہا ہے معاملہ. ایک دن میرے پاس آیا کہ سیٹھ یہ لیو، 7,000 تھے یا 9,000 تھے، کیا 30 سال پرانی بات، 25 سال پرانی بات. تو میں نے کہا بھائی کس چیز کے پیسے ہیں؟ ارے سیٹھ لیو عیش کرو.
میری تو حالت خراب ہو گئی کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی کس چیز کے پیسے ہیں؟ سیٹ جب سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا ٹیڑھی کرنا ہم بھی جانتے ہیں. اب میری تو حالت خراب غصے سے. اس وقت حضرت کی تربیت بھی نہیں تھی. میں کانپنے لگا غصے سے, روک رہا تھا غصہ. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی تم کر رہے ہو بھائی؟ کا 4 دن سے ہم نے گڑبڑ واؤچر کر کے 8,000 9,000 زیادہ نکلوا دیے, ہم تیرے کو واپس کرتا ہے, ایماندار ہوں میں. پھر میں نے جو ڈانٹا ہے, میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے, تیرا واؤچر آتا تھا میں آنکھیں بند کر کے سائن کرتا تھا کیونکہ تم نے ایمانداری کا وعدہ کیا تھا, تو ایسی گھٹیا حرکت کر رہے. تمہارا واؤچر میں نے چیک کیا تھا. تو اب یہ بیچارے اپنے حساب سے بات کریں گے, مجھے تو آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا انداز. سیٹ جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ابھی تک مجھے یاد ہے, ٹیڑھی کرنا ہم کو بھی آتا ہے. جو پرانا اسٹاف ہوتا ہے نا نخرے بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ حدیث پاک کو ہم اپنے دل میں رچا لیں, بسا لیں, جما لیں. یہ جو تربیت کراتے ہیں نا اپنی, پھر اوروں کی مدد کر کے صدقہ جاری الگ لیتے ہیں. اپنے عمل کا ثواب الگ اور دوسروں کی مدد کرنے کا ثواب الگ, اور گھر ٹوٹنے سے بچا رہے ہیں وہ الگ ثواب, اور دعائیں مل رہی ہیں وہ الگ. یہی تو ہے سب اصل. سیکھو اور سکھاؤ, ہنسو اور ہنساؤ, اللہ کی محبت پھنسو اور پھنساؤ, رو اور رلاؤ. اب آپ دوبارہ سن لیجئے, کیا مجھے تو کیا عرض کروں, کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں حدیث پاک, کتنی دفعہ سن چکے ہیں. حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم میری رضامندی کو اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو, یعنی ان کو راضی رکھو, اس لیے کہ تم کو تمہارے ضعیفوں ہی کی بدولت رزق دیا جاتا ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جاتی ہے. بھائی کسی کا چوکیدار ہے, حضرت چوکیدار نہیں فرماتے تھے, پاسبان فرماتے تھے, خوش ہو جائے. ہم آتے ہیں ملتے ہیں, آ کر کے ہمارا ڈرائیور ہے یہ, حضرت فرماتے تھے یہ کو ہمارا ساتھی ہے, دفتر میں ساتھ ہوتا ہے. تو اب بس کتنا خوش ہوگا, اس کی حالت کیا ہوگی. تو ماسیاں ہیں, تو ہمیں اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے, بچوں کو سمجھانا چاہیے, ان سے بدتمیزی نہیں کرنا, ان سے بڑی آواز میں بات نہیں کرنا. اور گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان ماسیوں کی برکت سے اللہ رزق دے رہے ہیں. اپنے بچوں کو اور مردوں میں بیٹھ کر یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ڈرائیور ہے, ہمارا جو پاسبان ہے, اس کی برکت سے اللہ ہمیں رزق دے رہے ہیں, اللہ کتنا خوش ہوں گے. تو حدیث پاک سے بھی تو ثابت ہے. تشریح میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ضعیفوں سے مراد مظلوم ہے, خواہ وہ غنی کیوں نہ ہو, اور ان کی برکت سے رزق دیا جانا اور دشمنوں پر فتح ہونا اس لیے کہ ان میں اقطاب اور اوتاد بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے انتظام ہوتا ہے بلاد کا اور عباد کا, یعنی شہروں کا اور بندوں کا. بہت عجیب و غریب بات ہے, یہ آگے سنیں گے تو اور حیران ہو جائیں گے. حضرت یہاں دیکھیے کیا لکھا ہے کہ یہ مظلوم جو ہیں, ضعیف یہ ہیں چاہے غنی ہوں, ان میں اقطاب اور اوتاد ہوتے ہیں جن کے ذریعے انتظام ہوتا ہے بلاد کا اور عباد کا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتظام فرماتے ہیں. جیسے کسی ملک میں قحط پڑ گیا, اب رزق تو اللہ دیتے ہیں لیکن وہ امپورٹ کرتے ہیں, گندم کہیں سے منگاتے ہیں, پھر راشن کی طرح دیتے ہیں. 70s کی بات بتا رہا ہوں, چینی, مجھے صرف چینی یاد ہے, یہ باقاعدہ راشن کارڈ پہ ملتی تھی. 70s کی بات ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا, راشن پر 1-2 چیزیں راشن پر ملتی تھی, لائن لگتی تھی. تو اللہ نے انتظام یہ ان کے ذریعے رکھا ہے بلاد کا اور شہروں کا. اور کہا اپنے مالک نے کہ ڈھونڈو مجھ کو تم ان ضعیفوں کے حقوق کی حفاظت میں اور ان کے اکرام کے ذریعے اور ان کے دلوں کو خوش کرنے کے ذریعے, کہ جس نے ان کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا, جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی. آگے دلیل بھی تو سنیے. ایک ہے وحی, ایک ہے حدیث قدسی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے اور فرمائے کہ اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا. وحی کے بعد حدیث قدسی کا درجہ ہے جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی, کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں. سنیے, میں ان کے ساتھ ہوں تن سے بعض اوقات میں اور دل و جان سے جمیع اوقات میں. اور یہ حدیث قدسی بھی اس مضمون کی تائید کرتی ہے, من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب,
جس نے دشمنی کی میرے ولی سے، اللہ فرما رہے ہیں جس نے دشمنی کی میرے ولی سے بس اس نے پیش قدمی کی مجھ سے جنگ میں. حدیث قدسی ہے. اسی لیے حضرت فرماتے تھے بھائی کیا معلوم کہ یہ کپڑے پھٹا ہوا آلو بیچنے والا اللہ کا ولی ہو، کیا ضرورت ہے اچھل. ابھی دیکھیں آپ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دشمنی کی میرے ولی سے بس اس نے پیش قدمی کی مجھ سے جنگ کے لیے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اب تک جتنی تفسیریں پڑھی ہیں، اب تک جتنی حدیث پاک دیکھی ہیں، مجھے صرف 2 جگہ ملا اللہ سے کھلی جنگ، ایک سود اور ایک رشوت. اور میں نے ابھی تک آخری عمر تک حضرت فرماتے تھے ہو سکتا ہے کوئی ہو بھائی خزانہ ہے احادیث مبارکہ کا. میں نے یہ چیزیں 2 دیکھی ہیں. حضرت فرماتے تھے کسی ولی سے یا اس کے غلام سے آپ کی اگر مناسبت نہیں تو اس سے مومن ہے سلام دعا تو رکھو، اس کی غیبت نہ کرو. اگر اس کا بلڈ گروپ آپ کو میچ نہیں ہوتا تو پیارے شیخ فرماتے تھے اس کے بلڈ کی توہین تو مت کرو، اس کو اذیت تو مت دو، اس کی غیبت تو مت کرو. ارے بھائی ایک آدمی کا 100% ہمیں یقین ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی غیبت جائز نہیں ہے، حرام ہے، زنا سے اشد ہے، تو پھر نیک لوگوں کی کیسے غیبت جائز ہو جائے گی؟ جب ایک عام مومن کی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، رات کو بھی میں سمجھا رہا تھا